بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین او اسم وفعل، اور وہ یعنی کلام حاصل نہیں ہوتا مگر یا تو دو اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں۔ قولہ ولا یتأتی ذلک الی آخرہ، یہاں سے مصنف کلام کی ترکیب کی ممکنہ صورتوں میں سے جو صورتیں صحیح ہیں اور ان سے کلام حاصل ہوتا ہے ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ کلام کی تعریف میں تضمن کلمتین سے بظاہر کلام کی ترکیب کی 6 صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام وہ ہے جو شامل ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ، تو یہ لفظ سن کے ہمارے ذہن میں کلام کی 6 ترکیبیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی، 2 اسموں سے مرکب ہو۔ دوسری، 2 فعلوں سے مرکب ہو، دونوں فعل ہوں۔ بھائی 2 فعل ہوں گے تب بھی تو 2 کلمے ہو جائیں گے۔ 2 حرف ہوں، تیسری صورت۔ چوتھی صورت، 1 اسم اور 1 فعل سے مرکب ہو۔ پانچویں صورت، 1 اسم اور 1 حرف سے مرکب ہو۔ اور چھٹی صورت، 1 فعل اور 1 حرف سے مرکب ہو۔ ان 6 صورتوں میں صرف 2 صورتیں صحیح ہیں۔ یہ جو 6 صورتیں ذکر کی ہیں ان میں سے صرف 2 صورتیں صحیح ہیں۔ آج کے سبق میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ 6 صورتیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس میں سے یہ 6 کی 6 صورتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ ہمیں جو کلام حاصل ہوتا ہے وہ صرف 2 صورتوں میں حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں صحیح ہیں جن سے کلام حاصل ہوتا ہے۔ پہلی صورت، 2 اسموں سے مرکب ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ دوسری صورت، 1 فعل اور 1 اسم سے مرکب ہو، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اس لیے کہ کلام میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کلام تو ہوگا جبکہ اس میں اسناد ہوگی اس کے اجزاء کے درمیان، اور اسناد جب ہوگی تو ایک مسند الیہ ہوگا اور ایک مسند ہوگا، تو ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کے علاوہ بقیہ 4 صورتوں میں ایک ساتھ مسند و مسند الیہ نہیں پائے جاتے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بھائی 6 صورتیں جو آتی ہیں ان میں سے صرف 2 صورتوں سے ہی کیوں کلام حاصل ہوتا ہے؟ جواب کیا ہے کہ بقیہ 4 صورتوں میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے، جبکہ کلام میں ایک ساتھ مسند و مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بقیہ 4 صورتوں میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے۔ بعض صورتوں میں صرف مسند پایا جاتا ہے، بعض میں صرف مسند الیہ، اور بعض میں نہ مسند پایا جاتا ہے نہ مسند الیہ اور نہ مسند الیہ۔ سوال، یا زیدو، اے زید، ندا تمام نحویین کے نزدیک کلام ہے، حالانکہ اس میں ایک حرف ہے یا حرف ندا ہے اور ایک اسم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اسم اور ایک حرف سے بھی کلام مرکب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب کیا ہے کہ ندا میں کلام حرف ندا اور منادا سے مرکب نہیں ہوتا۔ ندا میں کلام حرف ندا اور منادا سے مرکب نہیں ہوتا، بلکہ حرف ندا ادعو یا اطلبو، ادعو میں پکارتا ہوں، اطلبو میں طلب کرتا ہوں، فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ جو یا ہے یہ ادعو یا اطلبو فعل کی جگہ پر آتا ہے، اور ادعو میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل ہے۔
ان دونوں یعنی ادعو فعل اور اس کی ضمیر سے کلام مرکب ہوتا ہے۔ منادا محلاً ادعو فعل کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے متعلقات فعل میں سے ہوتا ہے، کلام کا جز نہیں ہوتا، یعنی جز تام نہیں ہوتا، کیونکہ نہ وہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ بھائی جملہ فعلیہ میں مسند کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور مسند الیہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ فعل کی اسناد کی جاتی ہے فاعل کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا زیدو میں یا اور زید سے مل کر کے کلام بن رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہاں زید جو ہے یہ جو یا ہے یہ ادعو یا اطلبو فعل کے قائم مقام ہے، اور ادعو فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو چکا ہے۔ اب یہ جو زید ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو جملہ یعنی جو کلام ہم اس کو کہتے ہیں وہ یا زیدو کے اعتبار سے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ادعو فعل ہے اس کے اعتبار سے اس کو جو ہے کلام کہا جاتا ہے۔ فائدہ: جمہور کے نزدیک کلام اور جملہ دونوں مترادف ہیں، مطلب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ کلام جملہ ہے، جملہ کلام ہے۔ جمہور کے نزدیک کلام جملہ ہے اور جملہ کلام ہے، کلام ہی کا دوسرا نام جملہ ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کلام اور جملے میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے۔ عموم و خصوص مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک خاص ہے اور ایک عام ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں جو عموماً دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیوان اور انسان، ہر حیوان انسان نہیں ہوتا، بلکہ حیوانوں میں بکری بھی ہے، دمبا بھی ہے، بھینس بھی ہے اور دوسرے جانور بھی ہیں۔ حیوان کا مطلب جانور، جس کے اندر جان ہے، اس کا جسم ہے، وہ اپنی مرضی سے ہل جل سکتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ حیوان ہی کی ایک قسم ہے۔ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، تو حیوان جو ہے یہ عام ہے اور انسان خاص ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کلام اور جملے کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی عموم و خصوص مطلق کی ہے، مطلب اب یہاں ایک خاص ہوگا اور ایک عام ہوگا، تو اس میں بتا دیے کہ بھئی کلام خاص ہے اور جملہ عام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر جملہ کلام ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر کلام جملہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر کلام جملہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جملہ کلام ہو، اس لیے کہ کلام اس مرکب کو کہتے ہیں۔ اب کیوں ایسا ہے کہ کلام اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسناد مقصود بالذات ہو، جس میں اسناد ہو رہی ہے نا، وہ اسناد ہمیں مقصود ہو، وہ اسناد مقصود ہو ہمیں۔ اور جملہ اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں مطلقاً اسناد ہو، خواہ وہ مقصود بالذات ہو یا مقصود بالذات نہ ہو۔ مسند الیہ پائے گئے، اسناد ہو گئی، بس جملہ بن گیا، چاہے وہ اسناد ہمارا مقصود ہو یا نہ ہو۔ اب اس کی مثال سے سمجھے گے تو پتہ چلے گا۔ زید قام ابوہ، زید قام ابوہ، زید قام ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہوا، زید کے والد کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، زید اس کا باپ کھڑا ہوا، تو زید مبتدا ہو جائے گا، قام ابوہ اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ زیدن کو بھی ہٹا دو، قام ابوہ، قام کھڑا ہوا، ابوہ اس کا باپ، قام فعل ہو گیا، ابوہ اس کا فاعل ہو گیا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو قام ابوہ کے درمیان میں بھی اسناد پائی جا رہی ہے، قام مسند ہے اور ابوہ یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو مسند الیہ تو یہاں بھی پائے جا رہے ہیں، ان دونوں میں بھی اسناد ہے، لیکن یہ اسناد ہمیں مقصود نہیں ہے۔ مقصود کون سی اسناد ہے کہ اس پورے جملے کی قام ابوہ کی جو نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے وہ ہمیں مقصود ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کا باپ کھڑا ہوا، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اس پورے جملے کی جو اسناد زید کی طرف کی جا رہی ہے وہ مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ کھڑا ہوا اس کا باپ۔ بھائی جب تک آپ زید کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو ہمارا مطلب کیسے پورا ہوگا؟ ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کا باپ کھڑا ہوا، تو زید کو اگر نکال دیں گے قام ابوہ جملہ بن جائے گا، لیکن وہ اسناد جو ہو رہی ہے وہ ہمیں مقصود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ اس کا باپ کھڑا ہوا، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کا باپ کھڑا ہوا۔ تو زید قام ابوہ میں قام ابوہ جملہ تو ہے اس لیے کہ اس میں اسناد ہے، البتہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو اسناد قامہ کی ابوہ کی طرف ہو رہی ہے وہ مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ قام ابوہ پورے جملے کی جو اسناد زید کی طرف ہو رہی ہے وہ مقصود بذات ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے محمد اور رسول، محمد رسول ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے قرأ حامد۔ جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل اور مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل کہتے ہیں۔ سب باتیں آپ جانتے ہیں کہ بھائی فعل کی اسناد اگر فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو فاعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فعل کی اسناد مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا کر اس کی طرف ہو رہی ہے تو نائب فاعل کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر فعل معروف کی طرف، فعل معروف کی اسناد ہو رہی ہے مسند الیہ کی طرف تو وہ فاعل ہوگا مسند الیہ، اور اگر فعل مجہول کی اسناد کی جا رہی ہے مسند الیہ کی طرف تو وہ مسند الیہ نائب فاعل ہوگا۔ فائدہ: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ بھائی جملہ اسمیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اور جملہ فعلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ اسمیہ یا جملہ یا فعلیہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے زید قائم، قام زید، زید قائم۔ مطلب جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، کسی واقعے کی، بس اب کیونکہ خبر دی جائے گی تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، قام زید، زید کھڑا ہوا۔ آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ بھائی زید نہیں کھڑا ہوا، زید کھڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے لعل عمرا غائب، شاید کہ عمر غائب ہو، اس کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آپ کو کوئی خبر نہیں دے رہا۔ اور اضرب، مار، اب آپ اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی کہ مطلقاً ہر دو اسموں یا ہر ایک فعل اور ایک اسم سے کلام مرکب نہیں ہوتا، بلکہ کلام کے مرکب ہونے کے لیے یا تو ایسے دو اسموں کا ہونا ضروری ہے جن میں سے ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ بن سکتا ہو، یا ایسے ایک فعل اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے جن میں سے فعل مسند اور اسم مسند الیہ بن سکتا ہو۔ چنانچہ اگر صرف دو اسم فعل ہوں تو ان سے کلام مرکب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صرف مسند بن سکتے ہیں، اس میں فعل آگے ان کا بیان آ جائے گا، اور مسند الیہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر صرف فعل ناقص اور اس کا اسم ہو تو محققین کی تحقیق کے مطابق ان سے بھی کلام مرکب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فعل ناقص مسند نہیں بن سکتا۔ اب مسند بننے کے لیے اس کی خبر کا لانا ضروری ہوگا۔ خیر یہ آگے کی باتیں ہیں، اس لیے میں ابھی آپ کو زیادہ اس میں نہیں بتا رہا۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔